کیا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا بے نمازی جو شخص ہوتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا اس پر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا کہ اس کو ایک دفعہ ڈسے گا کہ 70 گز زمین کے نیچے دستا چلا جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کے ساتھ یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا یہ سبب ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المدثر کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ جس میں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسی صورتحال میں جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے وہ کون سی چیز ہے جو تم کو سقر میں لے آئی۔ سقر مانا جہنم، اے جہنم میں رہنے والوں، جہنم میں تم آگے، تم تو ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے، ہمارے دوست احباب ہوا کرتے تھے، ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اکٹھے کھایا پیا کرتے تھے، اکٹھے رہا کرتے تھے، ایک گلی میں رہا کرتے تھے، ہماری تو بڑی یاری تھی، لیکن کیا سبب بنا کہ آج ہم تو جنت میں موجود ہے لیکن تم جہنم میں ہو۔ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تم کو سقر میں لے آئی، جہنم میں لے آئی۔ اس وقت قرآن فرماتا ہے جہنمیوں کا جو جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، ہم تمہارے دوست تو تھے، تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک گلی میں رہا کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے تم نماز پڑھا کرتے تھے، لم نک من المصلین، اور ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم یہ سمجھ رہے تھے اگلے ہفتے نماز شروع کریں گے، اگلے مہینے نماز شروع کریں گے، حج کر کے آئیں گے پھر تو کی نماز چھوڑیں گے ہی نہیں، بس جمعے سے نماز شروع کر دیں گے۔ ہم یہی ارادے کرتے رہے، یہی سوچتے رہے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ موت ہمیں آ گئی، اور اسی طرح ہم مر گئے، اسی بے نمازی کی حالت میں قبر میں آ گئے، اور یہی سبب بنا، یہی وجہ بنی کہ آج ہم جہنم کے اندر موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو چھوڑنا، نماز ادا نہ کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے نماز کو ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے خاصے نمازی بھی ہوں، لیکن جب کوئی وہ کہیں مہمان جائیں یا کوئی شادی وغیرہ کا معاملہ ہو یا کوئی اس طرح کی کچھ مصروفیت بڑھ جائے تو اس وقت وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کیا فرمایا سورۃ الماعون میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل ایک جہنم میں وادی کا نام ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں اور اس میں بڑی بدبو آتی ہے جو قابل برداشت نہیں۔ فرمایا جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے وہ جہنم کی وادی ہے۔ نماز ادا کرنے والوں کے لیے کیا مطلب ہوا؟ نمازیوں کے لیے تو جنت ہونی چاہیے، نمازیوں کے لیے تو رب کی رضا ہونی چاہیے، لیکن قرآن فرماتا ہے نہیں، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے یہ ویل نامی جہنم کی وادی ہے۔ لیکن کون سے نمازی؟ آگے اس کی صفت لگائی، وہ کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جب وقت ملا پڑھ لی، جب تھوڑے سے مصروف ہوئے چھوڑ دی۔ گویا کہ معاذ اللہ نماز کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ جب وہ تھوڑے سے بیزی ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کو اہم سمجھا اور نماز کو گویا کہ اہم نہ سمجھا، تو اس وجہ سے ہمیں ہر وقت ہر لحاظ سے کوئی بھی موقع ہو نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز کو ترک کریں گے تو رب تعالیٰ کی ناراضی کو مولیں گے، اللہ اور اس کے رسول پھر ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ امام